السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ دوستو، ماہ محرم کے موقع پر واقعہ کربلا سے متعلق آج کی ویڈیو جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور امۃ المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ اور تاجدار مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت بی بی زینب پر مبنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا عنہا کے 6 بچے ہوئے تھے۔ نمبر 1 حسن اور نمبر 2 حسین اور تیسرے نمبر کی زینب تھی اور چوتھے نمبر کی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور چھٹے محسن اور رقیہ نے عہد طفلی میں ہی انتقال کیا۔ دوستو، اگر آپ اسلامک اسٹڈیز سے BA یا MA یا PhD کر رہے ہیں تو یہ ٹاپک آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ چاہیں گے اس کا PDF لینا تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے گا اور اپنا نام اور پتہ ضرور لکھیے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلی فرصت میں ہی یہ PDF آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانی۔ دن آدھے کے قریب گزر چکا تھا، زمین انگارے اگل رہی اور آسمان آگ برسا رہا تھا، درخت تپ رہے تھے، پتھر جل رہے تھے اور گرمی کی شدت سے جانوروں کی زبانیں نکل پڑ رہی تھیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خاک بے آب پر باد آتش یعنی کہ پانی پر بھی آگ تھا اور نباتات کو جلا رہی تھی، تمام پیڑ پودے اور پہاڑ تک جل رہے تھے اور حیوانات کو جھلسا رہی تھی کہ بھائی کی عاشق زاد بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نیچی نظریں کر کے اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے خبر نہ تھی کہ میرے بھائی پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بے گھر اور بے در ہو کر غریب الوطنی میں دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوگا اور ہزاروں تلواریں اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے میان سے باہر ہوں گی۔ میرے تو کبھی وہم و گمان اور خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ نانا کے دلارے، بابا کے لاڈلے اور ماں کے چہیتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد نصیب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں بھوکا پیاسا، بے یار و مددگار، تنہا انسانوں میں گھرا دیکھیں گی، جو اپنی حرص و حفظ کی پیاس کو اس کے خون سے بجھانے کے لیے بے چین ہیں اور بیتاب ہوں گے۔ کسے معلوم ہوتا ہے کہ جس زندگی کا آغاز پیار و محبت اور ناز و نام میں ہو رہا ہے، اس کا انجام آفات و بلیات کی کثرت اور انتہائی مصائب پر ہوگا۔ مگر نہیں بھیا، مصیبت کیسی اور کڑھنا کس بات کا؟ تمہارے لیے بچ نکلنے کے 1 2 نہیں متعدد موقع آئے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے تمہارا قدم نہ ڈگمگایا۔ تم نے سیمائی جلووں اور فانی خوشیوں کے مقابلے میں نفس کو کچل کر ایمان کی صدا پر لبیک کہی ہے، راحت ابدی کو پسند کیا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور خلافت کے لیے نہیں بلکہ صداقت کے لیے سر کٹوانا ہنسی خوشی منظور کیا۔ لیکن بھیا، جس دل کو ساری عمر زینب کی خاطر منظور رہی، وہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ تمہاری قربانی میں تمہاری بہن کو کچھ حصہ نہ ملے؟ میرے پاس اس پردیس میں کچھ بھی نہیں جو اپنے بھائی کا صدقہ دوں۔ بھیا، میرے پاس یہ 2 بچے ہیں، اون اور محمد حاضر ہیں۔ بھیا، انہیں قبول کرو اور جنگ کی اجازت دو۔ یہ بچے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ماموں پر قربان ہو کر نانی کے سامنے ماں کو سرخرو ضرور کر سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشم تر بہن کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، زینب، میرے زخموں پر نمک نہ چھڑک۔ یہ چاند سے مکھڑے، یہ کلیجے کے ٹکڑے، یہ موہنی صورتیں، یہ موہنی مورتیں، یہ پیاری پیاری صورتیں اس قابل نہیں کہ ماموں انہیں خون میں نہلوا کر خاک میں ملا دے۔ ان کے دن کھیلنے کودنے کے، ان کی راتیں ہنسنے بولنے کی اور ان کی عمریں زندہ رہنے کی ہیں۔ ان لہلہاتی ہری بھری کونپلوں کو بڑھنے اور ان کلیوں کو پھول بن کر مہکنے دے۔ بھائی کی خاطر ساری عمر قربانیاں دیتی رہی، اب رحم کر
اور ایسی بات نہ کہ جس سے کلیجہ منہ کو آ جائے۔ حسین انسان ہے، پتھر نہیں ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور فرمایا، بھیا ساری عمر میری بات نہ ٹالی، آج پردیس میں بے کس اور بے بس زینب کی نظر قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو اور اس کا دل توڑ رہے ہو۔ ذرا دیکھو تو دونوں میدان میں جانے کے لیے کس طرح سے تیار کھڑے ہوئے ہیں اور اجازت کے منتظر ہیں۔ اتنا سنتے ہی زینب کے لال سر جھکائے ماموں کے سامنے آئے اور اون نے کہا، ماموں جان آپ ہم سے ناراض ہیں؟ جب ہی تو ہمیں اجازت نہیں دیتے آپ۔ ہم نے کوئی خطا کی ہو تو معاف کر دیجئے۔ ہم دشمنوں کو بہادری دکھانے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، جلدی اجازت دیجئے کہ ہم ان کو اچھی طرح مزہ چکھا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو کلیجے سے لگایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور بی بی زینب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، بچوں کی زبان سے ان کا شوق شہادت معلوم ہونے کے بعد بھیا اب تو انکار نہ کرو گے؟ اگر تم نے میری یہ درخواست رد کر دی تو قیامت کے دن ماں کو منہ نہ دکھا سکوں گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا واسطہ حسین زینب کی نظر قبول کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بند گئی اور فرمایا، اچھا زینب تیری یہی خوشی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اجازت کا لفظ سن کر بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے کھل گئے اور خوشی سے دونوں ماں باپ سے چمٹ گئے۔ بی بی زینب دونوں کو پیار کرتی اور روتی رہی، پھر کھڑی ہوئی، انہیں لڑائی کے کپڑے پہنائے اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے فرمایا، پیارے بچوں معاف کرنا کہ تمہاری ماں تمہیں ذبح کرنے کے لیے قصائیوں میں بھیج رہی ہے۔ سارے جہاں کی مائیں اپنے بچوں کو اللہ عامی کرتی اور دلہن لانے کے لیے دولہا بناتی ہیں، مگر اون و محمد کی ماں نے اپنے بچوں کو سر کٹوانے کے لیے دولہا بنایا ہے، سر دینے مگر بات رکھنے کے لیے جانیں قربان کرنے مگر ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے نہ دینے کے لیے دو کیا اگر 7 بیٹے بھی ہوتے تو نانا جان کے مذہب اور حسین جیسے بھائی پر قربان کر دیتی۔ آؤ آؤ میرے راج دلارو، آؤ میرے ماہ پارو، آؤ گلے سے لگ جاؤ میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کے تارو، بدنصیب ماں سے جن کی نظروں میں دنیا اندھیرا ہو رہی ہے، چمٹ جا اور اسے بھیج بھیج کر کلیجے سے چمٹانے دو۔ پھر کچھ خیال آیا تو بچوں کو علیحدہ کیا اور کہا، آج تم نے دکھا دیا کہ سعادت مند اور فرما بردار اولاد کیسی ہوتی ہے۔ تم نے ماموں سے جو گفتگو کی اس سے میرا ہی دل خوش نہیں ہوا، تمہارے نانا اور نانی، دادا اور دادی کی روحیں بھی خوش ہو گئیں۔ شاباش ہے، بہادر اور نیک بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم میں علی رضا اور جعفر رضا کا خون ہے، خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور ایسی بہادری سے لڑنا کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو جائیں۔ اچھا پیارے، اب زینب کہتی ہیں، اچھا پیارے بچوں جاؤ، رخصت الفراق، الوداع۔ اون و محمد میدان جنگ میں پہنچے تو شمر نے قہقہا مار کر کہا، بس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب حمایتی ختم ہو چکے اور اب یہ نوبت آ گئی کہ بچے آ رہے ہیں۔ اون نے کہا، چپ گستاخ، ہم بچے ضرور ہیں مگر تجھ جیسے بڑوں کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ شمر نے کہا، اوہ یہ زور ہے، تم زینب کے بچے معلوم ہوتے ہو، آؤ ہماری طرف آ جاؤ، مزے سے رہنا سہنا، کیوں خواہ مخواہ ماموں کی ضد میں اپنی جانیں گنواتے ہو۔ اس پر اون نے کہا، بس خاموش ہو جا اور لے اب دیکھ۔ یہ کہہ کر ایک طرف سے اون اور دوسری طرف سے محمد نے حملہ کیا، مگر بچوں کی بساط ہی کیا تھی۔ عمر و سعد کے لشکر نے زینب کے دونوں لال کو خون سے لال کر دیے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی لاشیں خیمے میں لائے اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، لو زینب تمہارے بچے ماموں پر قربان ہو گئے، تمہاری یہی خوشی تھی وہ پوری ہوئی۔ بی بی زینب نے کہا، میری کمائی نیک لگی
اور اب میں اماں سے شرمندہ نہ ہوں گی کہ میں نے ان کی وصیت کو ذہن میں محفوظ نہ رکھا، اور قیامت کے دن نانا جان سے کہوں گی کہ آپ کی امت نے میرے جگر گوشوں کو بے دردی سے ذبح کر دیا۔ اس وقت امام حسین سے بہن کے آنسو نہ دیکھے گئے۔ وہ خیمے سے باہر تشریف لائے تو بی بی زینب بچوں کی لاشوں پر جھپٹی اور اس طرح بیچ میں لیٹی کہ دائیں طرف اون اور بائیں طرف محمد دونوں کا خون اپنے منہ پر ملا اور کہا، زینب کے خون کی تاثیر دکھانے والے بچوں، بدنصیب ماں نے تمہارا دودھ بخشا، مگر ماں کی آنکھ کا اشارہ سمجھنے اور ماموں پر نثار ہونے والے پیاروں، خدا کے ہاں مواخذہ نہ کرنا کہ ماں نے جان بوجھ کر ذبح کرا دیا۔ دنیا سے تم نہیں سدھارے، زینب کی امنگیں بھی ختم اور ارمان بھی رخصت ہو گئے۔ تمہاری بھولی بھالی صورتوں اور میٹھی باتوں سے دل کا جو کنول کھلا رہتا تھا وہ اب ایسا مرجھایا ہے کہ پھر کبھی نہ کھلے گا۔ دل کی جو بستی تباہ ہو گئی وہ ہمیشہ اجڑی رہے گی۔ ایسی مائیں بہت کم ہوں گی جن کے بچے جان دے دیں گے مگر ماں کی بات ہلکی نہ ہونے دیں گے۔ خواب میں ڈرتے تھے تو چونک کر ماں سے لپٹ جاتے تھے، مگر اب ہو کا میدان سنسان جنگل ہوگا اور ماں کی آغوش کے بدلے قبر کی تنہائی اور اندھیرا گھپ۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر کس بہادری سے لڑے کہ دشمن اشک اشک کرنے لگا۔ اون اور محمد، تمہاری ماں کی گود آج خالی ہو گئی، اس کی عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، اور کربلا نے پردیس زینب مہمان زینب کی خوب خاطر و مدارات کی۔ اب بی بی زینب اٹھیں اور بھائی کے پاس آئیں اور کہا، جائیے انہیں لے جائیے اور سپرد زمین کر دیجیے۔ دوستو، یہ تھا آج کا کربلا واقعہ سے متعلق پہلا ویڈیو۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اپنا کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اب ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔